اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قوت و صلاحیت و ذہانت و فطانت پر ہو، نہ مادی اسباب و وسائل پر ہو۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مادی وسائل و ذرائع جو استعمال کرو بھرپور طور پر، علاج کراؤ، سنت ہے، لیکن یہ نہ سمجھو اس علاج سے شفا ہوگی، شفا اللہ نے۔ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے، اب تو ہمارا حال بدل گیا، بہت کلچر تبدیل ہو چکا ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو دوائی پلاتی تھیں، کہتی کیا تھی؟ اللہ شافی، اللہ کافی۔ شافی تو اللہ ہے، وہ کافی ہے۔ یہ تو سنت ہے، علاج کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس حد تک ہو جانا، ایسے درپے ہو جانا علاج کے، لاکھوں کا روپے خرچ کر کے انگلستان جا رہے ہیں، لاکھوں کا روپے خرچ کر کے، ان کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے، ان کا دھندا چل رہا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد سورۃ البقرہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال عز وجل كما ورد في سورة قاف وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب، وقال جل وعلا كما ورد في سورة بني إسرائيل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، صدق الله العظيم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اربعین نبوی کی یہ جو حدیث نمبر 38 ہے، اس کے پہلے حصے پر میں سمجھتا ہوں گفتگو مکمل ہو چکی ہے، تاہم اس کی یاد دہانی ضروری ہے۔ اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بہت اہم حدیث، بہت اہم۔ اس میں میں نے سب سے پہلے عرض کیا تھا آیات قرآنیہ کے حوالے سے بھی، ولی ہوتا کون ہے، اور یہ ولایت باہمی جو ہے بندے اور رب کے درمیان، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ولایت باہمی ہے، اس معنی میں اللہ اہل ایمان کا ولی، اہل ایمان اللہ کے ولی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف۔
اور سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے۔ یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے حقیقی معنی میں اور وہ تقوی کی روش اختیار کیے رہے۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کی ایک آیت کے حوالے سے کہ تقوی در حقیقت کسی مقام کا نام نہیں ہے، تقوی ایک موٹیویٹنگ فورس ہے، ڈرائیونگ فورس ہے، جو بندہ مومن کو آگے سے آگے لے کر جاتی ہے، اونچے سے اونچا۔ وہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں کہ شراب کی حرمت کا آخری اور حتمی حکم آنے کے بعد مسلمانوں کی تشویش کو دور کرنے کے لیے کہ ہم تو پیتے رہے اتنے عرصے شراب، اگر یہ رجس ہے تو یہ تو ہمارے تو وجود میں سرایت کیے ہوئے، کیا بنے گا؟ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ مراتب ہیں، کئی دفعہ گفتگو ہو چکی، آج نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ایک ولایت باہمی، ولی ہوتا کون ہے؟ جیسا کہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کے سر میں سینگ نہیں ہوتے، ولی بھی ایک عام انسان ہوتا ہے، یہی 2 ہاتھ 2 پاؤں ناک کان جو ہمارے ہیں ان کے بھی ہیں، یہی انبیاء کا معاملہ۔ تو ولی ہوتا کون ہے؟ حقیقی معنی میں ایمان، اور اس میں تقوی جو ایمان کے اندر اضافہ کراتا چلا جائے، یہاں تک کہ وہ ایمان ایسا ہو جائے کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسا یقین جیسے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ بات مستحضر رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ایمان کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا، حقیقی ایمان کے کچھ ثمرات ہیں، سورہ تغابن اس موضوع پر بہت اہم ہے، اگر دلچسپی ہو تو اس کا کہیں سے کیسٹ لے کر اس کے درس کا وہ سنیے گا۔ ایک تو خارجی ہے، یہ درخت ایسا ہے جس میں کچھ پھل تو لگتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، آم کا درخت ہے، آم لگا ہوا ہے، سنترے کا درخت ہے، سنترا لگا ہوا ہے۔ ایک کیا ہے؟ اطاعت اللہ و اطاعت الرسول، اور یہ اطاعت ہونی چاہیے سمع و طاعت کے انداز میں، جزوی نہیں کلی۔ کبھی غلطی ہو جائے تو معافی، توبہ کر لے، معاف کر دے۔ اور نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ، اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، دعوت، اللہ کے دین کی دعوت دینا، تن من دھن اس کے لیے خرچ کرنا، وقت لگانا، صلاحیت صرف کرنا۔ ذہانت اللہ نے دیے تو دین کو سمجھو، دین کے پیغام کو سمجھو اور اس پر پہنچاؤ آگے، سمجھو گے نہیں تو پہنچاؤ گے کیا خاک۔ اور دوسرے اقامت، دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد، اس کے لیے جو بھی مراحل آئیں، جس میں یہاں تک کہ اگر فرض کیجئے نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے تو آ جاؤ، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو یہ تو خارجی ہے۔ ایک ہے داخلی، داخلی کیا ہے؟ تسلیم و رضا، اے اللہ جو تیری مرضی میں راضی ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ توکل و اعتماد، کسی شے پر توکل نہ ہو، نہ اپنی قوت پر، صلاحیت پر، ذہانت پر، فطانت پر، نہیں، نہ مالی اسباب و وسائل پر، نہ مادی اسباب و وسائل پر۔ اور اس اعتبار سے محبت، اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ اور اس کے ساتھ اس کا رسول بریکٹ کر دیجیے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی روح سے یہ محبوب ترین ہو جائیں، یہاں تک کہ محبوب تر ہوں باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، میاں سے، بیوی سے، اور یا جو بھی رشتہ دار ہیں ان سے۔ اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیا ہوا ہے، وہ کاروبار جس میں کساد کا اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور وہ بلڈنگیں جو بڑے شوق سے، چاو سے بنائی ہیں، محل جو تعمیر کیے، اگر ان کے مقابلے میں اللہ کی محبت کم ہے تو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اللہ کی محبت، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، محبت کے ساتھ ہی حمیت، اللہ کی حمیت، اللہ کا جھنڈا گرا ہوا ہے بھائی اٹھاؤ، اللہ کا دین پامال ہے، کھڑا کرو، اس کو قائم کرو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جزوی فروعی معاملات میں اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے،
دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اختلاف نہ ہو، اور نصرت یہی اللہ کی اس کے رسول کی مدد۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو قائم کرو، اور کیا چاہیے مدد اللہ کو؟ میں تو کوئی یہ نہیں چاہتا مجھے کھانا کھلاؤ، کوئی چیز میں نے مانگی نہیں، وہ تو میں کھلاتا ہوں، کھانا میں کھلاتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کے اس کے رسول کی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ ہے ایمان، حقیقی ایمان، اور اس میں پھر اضافہ زیادہ سے زیادہ، جیسے آپ کہتے ہیں بھائی جتنا گڑ ڈالو گی اتنا ہی میٹھا ہوگا، اس میں جو شخص جتنے جتنے درجے میں تن من دھن لگا رہا ہے، ایسے بھی تھے جو انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوا لینے والے، ایسے بھی تھے صحابہ کے دور میں بھی تھے، منافقین تھے کہ نہیں تھے، نمازیں بڑے شوق سے آ کر حضور کی امامت میں پڑھتے تھے، لیکن جان و مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مشکل ہے، اور ایسے بھی ہیں جو ہمہ تن ہمہ وقت اسی کام کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اللہ روزی تو انہیں بھی پہنچاتا ہے، وہ تو پہنچاتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ پہنچاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس ایمان کے پھر درجے ہوتے چلے جائیں گے، کتنا کتنا آدمی اونچا گیا ہے۔ کیا ہے جادو ٹونا کی حقیقت؟ کیا بدل سکتی ہے ان سے قسمت؟ کیا ضروری ہے جنات کا ڈر؟ کیا واقعی ہوتا ہے نظر بد کا اثر؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام جن جادو نظر بد، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ کس طرح اسلام دیتا ہے زمانے کے منفی نظریات کو بدل، جن جادو اور نظر بد، آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حق باطل، سچ جھوٹ، صحیح غلط، ان کے فرق کو جاننے کے لیے علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ معاشرے کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ بدلیے، علم خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے۔ تو آئیے جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک شمع روشن کریں، شمع علم۔ مبارک کاپڑی روشن کریں گے شمع علم، آج شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اب آئیے دوسرا حصہ جو ہے اس حدیث کا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ اب یہاں قرب الہی کا ایک مضمون آ رہا ہے، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرب سے مطلب کیا ہے۔ کیا ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟
آپ سفر کر رہے ہیں، کراچی جانا ہے، رفتہ 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 کار سے جا رہے ہوں، ٹرین سے جا رہے ہوں، ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں، اسے بھی بہرحال 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے، وقت لگتا ہے۔ تو پہلی بات تو اس کی نفی ہے، اللہ کہیں دور نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف میں فرمایا ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا جو نفس ہے، جو اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، نفس امارہ، وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب یہ قرب ہے تو پھر قرب الہی حاصل کرنے کی جد و جہد سے ہماری دعوت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک معنوی فصل ہے، معنوی بعد ہے۔ بہت پیارے اشعار ہیں فارسی کے، کرا جوئی چرا در پیچ و تابی، کس کو تلاش کر رہے ہو تم؟ جنگلوں میں گئے ہو تم، پہاڑوں کے چوٹیوں پہ گئے ہو تم، تپسیا کسے تلاش کر رہے ہو بھائی؟ کرا جوئی چرا در سے پیچ و تابی، وہ پیچ و تاب میں کیوں مبتلا ہو؟ وہ جو اقبال نے کہا اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ پیچ و تاب، فلسفی پیچ و تاب میں۔ نمبر 2 یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، حضور سے فرمایا گیا، سورہ علق کی آخری آیت ہے، یہ آیت ہے سجدے کی، تو آپ سجدہ ایک دے دیجئے گا بعد میں۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اے نبی آپ اس شخص کی بات نہ مانیے۔ ابو جہل کا معاملہ ہے، جبکہ حضور کو روک رہا تھا، نماز سے آڑے آ رہا تھا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہاں سے بات شروع ہوئی، فلا تطعہ واسجد واقترب۔ تو آپ ان کا کہنا نہ مانیں، سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں ہم سے۔ اور قریب ہونے کا اور قرب تلاش کرنے کا حکم تو دیا گیا، یہ قرب معنوی ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی بڑی اہم آیت ہے، یہ مشرکین جن کو پکار رہے ہیں، اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکار رہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کی وسیلہ یعنی قرب کے تلاش میں۔ وسیلہ کے معنی ہمارا وسیلہ نہیں ہے جو اردو میں ہم بولتے ہیں، یہ بہت بڑا غلطی ہو گئی ہے۔ وسیلہ کے عربی معنی قرب کے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کا قرب۔ پھر فرمایا ایہم اقرب، کون ہے ان میں سے جو قریب ترین ہے؟ اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ جو جنہیں یہ پوج رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہ تو خود قرب الہی کی ابھی منزلیں طے کر رہے ہیں کہ کون قریب سے قریب تر ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ قابل حذر ہے، ڈرنے والی ہی شے ہے، ڈرنا ہی چاہیے۔ آخری آیت میں کوٹ کر رہا ہوں سورہ زمر کی، یہاں مشرکین کا قول نقل ہوا ہے کہ ہم جن کو پوج رہے ہیں، کس لیے پوج رہے ہیں؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم نہیں پوجتے ان کو مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں گے۔ یہ وہ جو وسیلے کے معنی میں آپ جو اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں، ذریعہ، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے ان کے نزدیک، جن کو وہ پکار رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے، مشرکین جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا پوجا پاٹ کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، وہ 2 طرح کی ہے۔ ایک تو بظاہر فطرت ہے، بے جان، سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، ستاروں کو پوج رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، پانی کو پوج رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ان کا تو ظاہر بات ہے کوئی طرح سے کوئی نہ وجود ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہے۔ اور ایک وہ پوجتے ہیں فرشتوں کو،
انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح. یہ جو آپ کہتے ہیں یا غوث العظم جیلانی، یا علی مدد، ظاہر بات ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب تر کر دیں، تو وہ ظاہر بات ہے چاند اور سورج اور ستاروں کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا. اور جو آیت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی سنائی کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ ہے اصل میں اس دوسری قبیل کی شے. عربوں کا عقیدہ کیا تھا؟ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، جن سے یہ راضی ہو جائیں بیٹیاں اللہ کی، بس اللہ راضی ہو جائے گا. لاڈلی ہوتی ہیں بیٹیاں، بیٹیوں کی فرمائش تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے رد کرنا. آپ بیٹوں کو جھڑکتے ہیں آسانی سے، بیٹیوں کو نہیں جھڑکتے. شرافت اگر ہے آپ میں کچھ. اب مجھے تو یاد آ جاتا ہے تو آنسو میں نہیں روک سکتا، کس جگر کے ساتھ اور کس مضبوط دل کے ساتھ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرمائش جو تھی، درخواست، حضور مجھے کوئی غلام عطا ہو جائے، کوئی لونڈی عطا ہو جائے. اب تو سب لوگوں کے گھروں میں آسائش ہو گئی ہے، معاشی حالات اچھے ہو گئے. دیکھیے میرے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں، چکی پھیر پھیر کے چکی چلا، میرے کندھوں پر بندیاں پڑ گئی ہیں مشکیزے کی وجہ سے جو میں پانی بھر کر لاتا ہوں. کیا جواب دیں؟ بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں. یہ مال و دنیا جو ہے یہ اوروں لو، میں تمہیں بتاتا ہوں زیادہ بڑی شے وہ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کا لیا. تو بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر مجھ بنا لیے. یہ لات مؤنث ہے الہ کا، منات یہ مؤنث ہے، عزا عزیز کا مؤنث ہے، جیسے اکبر سے کبرا، العزیز سے عزا. یہ انہوں نے دیویاں بنائی تھی، لیکن یہ بگڑا ہوا تصور تھا ان کا. یہ ہے حقیقت میں اسلام سے نہیں، فرشتے تو ہیں، لیکن فرشتے بھی اس عالم ارواح میں، ان میں بھی ایک جد و جہد جاری ہوتی، کون اللہ سے اور قریب ہو جائے، اور قریب ہو جائے، اور قریب ہو جائے. درجے ان کے بھی ہیں. ملائکہ مقربین بھی کہلاتے ہیں جو بہت ہی قریب ہیں. وہ بھی ہیں فرشتے جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان میں بھی ایک خواہش قرب. نمبر 2، اولیاء اللہ اور انبیاء کے نام پر مجسمے بنا لیے گئے. یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کا ذکر آتا ہے سورہ نوح میں، جب قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کی بت مارنے کے لیے کہا تھا لا تذرن آلہتکم، دیکھو نہ چھوڑ دینا اپنے معبودوں کو. یہ نوح کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں، ہرگز نہ مانو بات اس کی. لا تذرن آلہتکم، ہرگز نہ چھوڑنا. ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر. اور اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ اس قوم کے اولیاء اللہ سے گزرے ہوئے جو جہان سے دنیا سے جا چکے، ان کے وہ بت تراشتے تھے. فرق صرف اتنا ہے آج ہم ان کی قبروں کو پوجتے ہیں، فرق کوئی نہیں، قطعاً کوئی فرق نہیں. ایک بڑا تلخ واقعہ بتایا تھا جنہوں نے کتاب لکھی تھی من الظلمات الی النور، غازی احمد صاحب جو بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور موحد. 47 میں ان کو کنبہ سارا چلا گیا، امبالے میں جا کے آباد ہو گئے. پھر کوئی بہت سالوں کے بعد کہیں آئے ملنے کے لیے، ہندو تھے. انہوں نے بات کہی، بھائی جان آپ نے خامخواہ اپنا مذہب بدلا، ہم نے دیکھ لیا امبالے میں جا کر مسلمان قبروں کو پوچھتے ہیں تو فرق کیا ہے؟ آپ نے وہ دین چھوڑا، یہ اختیار کر دیا، فرق کیا ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا. ہم بتوں کو پوچھ لیتے ہیں، یہ قبروں کو پوچھ لیتے ہیں.
تو بہرحال یہ جو ہے فرشتوں یا انبیاء کی ارواح یا اولیاء اللہ کی ارواح کو پکارنا، یہ کس لیے ہے؟ ظاہر بات ہے ارواح تو ہے، روح محمدی ہے، اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہے، فرشتے آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے ذرا میرا یہ کام کروا دو، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کرا دو. نہیں، کسی روح کو نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو فرما رہا قرآن کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو خود اس عالم میں بھی اور قرب، مزید قرب، مزید قرب، جیسے حضور نے فرمایا سے فرما دیا گیا واسجد واقترب. گویا کہ آپ بھی درجات جو ہے مسلسل طے کر رہے تھے، بلند سے بلند تر، اعلیٰ سے اعلیٰ تر. اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا حضور نے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، بندہ جو ہے وہ قریب ترین اللہ سے ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. کیوں؟ اللہ سے ہمیں دور کرنے والا ہمارا نفس ہے، ہماری نفسانیت ہے، ہماری اکڑ ہے، میں. اور جب سجدہ کرے، حقیقی سجدہ کرے انسان، اور اس کا پورا وجود مانوی بھی اور مادی بھی، یہ نہ ہو کہ صرف مادی طور پر تو سجدہ کر لیا ہے، مانوی طور پر نفس اکڑا کھڑا ہے میں تو نہیں جھکوں گا، یہ نہیں. اگر حقیقی سجدہ ہے تو یہ گویا کہ اپنے نفس کا خاتمہ والی بات ہے. سجدہ کر دینا. تو اسی لیے قریب ترین جو آتا ہے انسان وہ حالت سجدہ میں آتا ہے. اب یہاں جو ہے یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب ہم آ رہے ہیں ایک بہت خطرناک موضوع کی طرف. اس قرب کا کس حد تک معاملہ ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ. یہ حدیث بخاری کی نہ ہوتی تو ہمارے ہاں خاص طور پر جو جن کے اندر توحید کا زیادہ ذوق ہے، زیادہ جذبہ ہے، اور شرک سے زیادہ نفرت ہے ان کے اندر، وہ کبھی بھی نہ مانتے.